اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس کے بعد آیت نمبر 136 میں اولئک جزاؤہم مغفرۃ من ربہم وجنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ونعم اجر العاملین. یہی وہ لوگ ہیں، ان کی جزا یہ ہے، ان کا بدلہ یہ ہے کہ مغفرۃ من ربہم، ان کی جزا ان کے رب کی طرف سے عظیم مغفرت ہے، عظیم بخشش ہے، اور ایسی جنتیں ہیں، ایسے باغات ہیں جن کے نیچے سے نہریں بہتی ہوں گی، خالدین فیہا، ان میں یہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، وَنِعْمَ أَجْرُ الْعَامِلِينَ، اور اچھا ہے ان عمل کرنے والوں کا اجر. اولئک، اس میں اشارہ ہے، یہ لوگ کون لوگ؟ جن کے اوصاف اللہ تعالیٰ نے ان آیات میں بتائے ہیں، یعنی کہ یہ متقی لوگ جو خوشحالی میں اور تنگ دستی میں خرچ کرتے ہیں، غصے کو پی جانے والے ہیں، لوگوں کو معاف کر دینے والے ہیں، بے حیائی کا ارتکاب ہونے پہ، ظلم کا ارتکاب ہو جانے پہ اللہ سے رابطہ کرتے ہیں، اللہ سے استغفار کرتے ہیں اور گناہ پہ اصرار نہیں کرتے. فرمایا یہی وہ لوگ ہیں. جزاؤہم، ان کا بدلہ، ان کی جزا کیا ہے؟ مغفرۃ، بخشش، عظیم مغفرت. اور بخشش کس کو کہتے ہیں؟ گناہ پہ پردہ بھی ڈال دینا اور گناہ پہ سزا نہ دینا بلکہ اسے نظر انداز کر دینا. تو سب سے بڑی جزا ان کو کیا ملتی ہے؟ سب سے بڑا جو ثواب کیا ملتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی طرف سے مغفرت، اللہ تعالیٰ کی طرف سے بخشش. تو مغفرت، عظیم بخشش، من ربہم، ان کے رب کی طرف سے. رب کس کو کہتے ہیں؟ جو پیدا کرنے والا، جو پالنے والا، اور جو آپ کا مالک ہے، جو آپ کے امور کی تدبیر کرنے والا ہے. وجنات، جمع ہے جنتن کی، جنتن ایک باغ، جناتن کئی باغات. تجری، ایسے باغات کہ تجری بہتی ہیں، بہتی ہوں گی. تجری فعل مضارع ہے، بہتی ہیں. من تحتیہا، ان کے نیچے سے. کن کے نیچے سے؟ ان باغات کے نیچے سے. تحت کا معنی نیچے. الانہار، کیا بہتی ہیں؟ نہریں. الانہار جمع ہے نہرن کی اور نہرن کی. خالدین، ہمیشہ ہمیشہ رہنے والے ہیں. خالدین جمع ہے کس کی؟ خالد کی. خالد ہمیشہ رہنے والا، خالدین ہمیشہ رہنے والے ہوں گے. فیہا، ان جنتوں میں. وَنِعْمَ، وَحُکمن، اور نعمہ اچھا ہے. اجر و ثواب. العاملین جمع ہے العامل کی، عمل کرنے والا، عمل کرنے والے. ان عمل کرنے والوں کا اجر و ثواب کتنا اچھا ہے. تو اللہ رب العزت یہاں پہ جزا بیان کر رہے ہیں ان متقی لوگوں کی جن کے یہ عظیم اوصاف ہیں، جن کا تذکرہ پہلے ہو چکا ہے. تو ان کی پہلی جزا کیا ہے؟ کہ اللہ کی طرف سے ان کو مغفرت ملتی ہے، اور مغفرت کی وجہ سے مغفرت پانے والا جہنم کی آگ سے، اللہ کے عذاب سے بچ جاتا ہے. اور دوسری جزا کیا ملتی ہے؟ جنات، جنت ملتی ہے. جہنم سے ایک طرف نجات اور دوسری طرف جنت کا حصول. تو انہیں جنتیں ملتی ہیں جن کے نیچے سے نہریں بہتی ہوں گی. اللہ نے جمع کا لفظ کیوں استعمال کیا ہے؟ کیونکہ جنتیں کئی طرح کی ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ محمد میں، مثل الجنت التی وعد المتقون، کہ وہ جنت جس کا متقی لوگوں سے وعدہ کیا گیا ہے، اس میں کیا ہے؟ فیہا انہار من ماء غیر آسن، اس میں نہریں ہیں جن کا پانی تبدیل ہونے والا نہیں ہوگا، خراب ہونے والا نہیں ہوگا. وَأَنْهَارٌ مِّن لَبَنٍ لَمْ يَتَغَيَّرْ طَعْمُهُ، اور ان جنتوں میں نہریں ہیں دودھ کی جن کا ذائقہ کبھی بھی تبدیل نہیں ہوگا. وَأَنْهَارٌ مِّن خَمْرٍ لَذَّةٍ لِّلشَّارِبِينَ، نہریں ہیں شراب کی جو لذیذ ہوں گی. وَأَنْهَارٌ مِّنْ عَسَلٍ مُّصَفًّى، اور نہریں ہیں شہد کی. تو اللہ رب العزت نے ذکر کیا ہے اس آیت میں کہ جنت میں کئی طرح کی نہریں ہوں گی، اور یہاں پہ بھی نہروں کا لفظ بولا گیا، جمع کا لفظ. تو اس آیت سے پتہ چلا کہ وہاں پہ 4 طرح کی نہریں ہوں گی، اور ممکن ہے ان کے علاوہ بھی ہوں،
لیکن 4 کا تذکرہ اللہ رب العزت نے اس آیت میں کیا ہے. اور یہی صورتحال جنت کی ہے. جنتیں کئی طرح کی ہیں، جنت میں کئی درجات ہیں. ایک حدیث میں جسے امام بخاری مسلم روایت کرتے ہیں، فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہ نیچے والے جنتی اوپر والی جنت کی طرف دیکھیں گے، اور اوپر والے جو جنتی ہیں ان کی طرف دیکھیں گے تو ایسے دیکھیں گے جیسے تم لوگ زمین پہ آسمان کے ستارے کو دیکھتے ہو. اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ جنت میں کیا کیا درجات ہیں اور کیسی کیسی منزلیں ہیں. تو اسی لیے اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں وَجَنَّاتٌ، اور سب سے اعلیٰ جنت کون سی ہے؟ فردوس. وہ فردوس جس کے اوپر رحمان کا عرش ہے. اور فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی اللہ سے سوال کرو کس جنت کا سوال کرو؟ فردوس کا سوال کرو. فرمایا یہ اعلیٰ ترین جنت ہے، افضل ترین جنت ہے. تو اس حدیث سے بھی پتا چلا کہ جنت کی کئی انواع ہیں. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ وَجَنَّاتٌ، ان لوگوں کی جزا کیا ہے؟ وہ جنتیں ہیں جن کے نیچے سے نہریں بہتی ہوں گی، ان میں ہمیشہ ہمیشہ رہنے والے ہوں گے. اور یہاں پہ جو خلود ہے یہ ابدی ہے، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہیں گے. جنت میں جانے والے انہیں کبھی موت نہیں آئے گی، جنت کبھی بھی فنا نہیں ہوگی. وَنِعْمَ أَجْرُ الْعَامِلِينَ، اور اچھا ہے ان عمل کرنے والوں کا اجر و ثواب. یقیناً اللہ کی طرف سے مغفرت مل جائے، جنت مل جائے، اس سے بہتر اجر و ثواب کیا ہوگا. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ان عمل کرنے والوں کا اجر و ثواب بہت ہی اچھا ہے، بہت ہی اعلیٰ ہے، کیونکہ ان کے اعمال اچھے ہیں. تو اللہ نے اس کے اوپر یہ اجرت دی ہے، یہ اجر و ثواب دیا ہے. یہاں پہ ایک مسئلہ یہ ہوگا کہ مشہور و معروف حدیث ہے، بخاری شریف میں آئی ہے کہ کوئی بھی انسان اپنے اعمال کی قیمت کے طور پہ، اپنے اعمال کے عوض کے طور پہ جنت میں داخل نہیں ہو سکے گا. جو بھی داخل ہوگا اللہ کی رحمت سے داخل ہوگا. لیکن یہاں پہ اللہ رب العزت کہہ رہے ہیں کہ جنت اجرت ہے کن کی؟ جنہوں نے یہ اعمال سر انجام دیے کہ وہ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے تھے، غصہ پی جاتے تھے، لوگوں کو معاف کر دیتے تھے، بے حیائی کا ارتکاب کر بیٹھتے، ظلم کر بیٹھتے تو استغفار کرتے تھے، توبہ کرتے تھے، گناہوں پہ اصرار نہیں کرتے تھے. تو اب کون سی بات درست ہے؟ کیا یہ بات درست ہے جس کا قرآن میں تذکرہ آیا ہے کہ جنت جو ہے یہ اجرت ہے نیک اعمال کی، یا وہ حدیث ٹھیک ہے جس میں بتایا گیا ہے کہ کوئی بھی اپنے اعمال کی قیمت کے طور پہ جنت میں داخل نہیں ہو سکے گا، جو بھی داخل ہوگا اللہ کی رحمت سے داخل ہوگا؟ تو جواب یہ ہے کہ دونوں باتیں بالکل ٹھیک ہیں. احادیث میں وعدے کر دیا گیا کہ جنہوں نے جنت میں جانا ہے اللہ کی رحمت سے جائیں گے. لیکن اللہ کی رحمت کیسے ہوگی؟ اعمال کے سبب سے. تو اعمال قیمت نہیں ہے جنت کی، اعمال سبب ہیں، ذریعہ ہیں. ہمارے چند اعمال اللہ تعالیٰ ان پہ راضی ہو کر ہمیں جنت دے دے گا انشاءاللہ. لیکن اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ میری تہجدیں، میرے روزے اور میرا اللہ کی راہ میں خرچ کرنا، میں نے 100 مشتیں بنائی ہیں، میں نے اللہ کی راہ میں بہت لاکھوں میں مال دیا ہے، کروڑوں میں دیا ہے، اربوں میں دیا ہے، تو اس کی قیمت کے طور پہ جنت ملے گی؟ تو بالکل نہیں. جنت کی قیمت کوئی لگا ہی نہیں سکتا، جنت کی قیمت کو ادا کر ہی نہیں سکتا. تو پھر اللہ نے کیوں کہا ہے کہ اچھا ہے عمل کرنے والوں کا یہ اجر، ان کی اجرت؟ تو اللہ رب العزت اپنے فضل و کرم سے یہ کہہ رہے ہیں، اپنی رحمت سے یہ کہہ رہے ہیں کہ میں ان کے ساتھ اجرت والا معاملہ کروں گا. جیسے کوئی کام کرے تو اس کے اوپر اس کی اجرت پکی ہوتی ہے، ایسے ہی جنہوں نے یہ نیک اعمال کیے ان کے لیے جنت پکی ہے. تو اللہ رب العزت اس لحاظ سے کہہ رہے ہیں، ورنہ انسان پوری زندگی 24 گھنٹے اللہ کی عبادت کرتا رہے، نیک اعمال سر انجام دیتا رہے، ہر طرح کے گناہوں سے دور رہے، تب بھی اعمال جو ہیں وہ جنت کی قیمت نہیں بن سکتے، جنت کا ٹکٹ نہیں بن سکتے. لیکن اللہ کیا فضل ہوگا، اللہ کی رحمت ہوگی تو یہ اعمال سبب بن جائیں گے، ذریعہ بن جائیں گے جنت میں جانے کا. اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ تعالی ہمیں قرآن حکیم سمجھنے کی توفیق عنایت فرمائے، اور اللہ تعالی ہمیں جہنم سے محفوظ رکھے.
قبر کے عذاب سے محفوظ رکھے، اور اللہ تعالی ہم سب کو جنت میں اعلیٰ مقام عنایت فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔